السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، نماز بہت بڑی عبادت ہے اور نماز میں عام طور پر کچھ غلطیاں، غفلتیں، کوتاہیاں ہم سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں علماء سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ نماز میں ہم سے یہ ہو گئے، اب کیا کریں۔ اور نماز کے مسائل اتنے وسیع ہیں، اتنے کثیر اس کے جزیات ہیں کہ کس کے ساتھ کیا پیش آیا اس کے مطابق اس کا حکم ہمیں لگانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے، یہاں نماز لوٹانی پڑے گی، یہاں یہ کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے وقت بسا اوقات بھول جاتے ہیں کہ ہماری رکعت کتنی ہوئی ہے۔ 2 رکعت ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، 2 رکعت والی نماز میں 1 ہوئی یا 2 ہوئی، 3 رکعت والی نماز میں 3 ہوئی، 4 ہوئی، 2 ہوئی، اس طریقے سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں آج انشاءاللہ آپ کو میں اس ٹائپ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی رہبری ملے گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ نماز میں رکعتوں کی بھول زندگی میں پہلی بار ہم سے ہوئی ہے یا شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، 2-4 سالوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم رکعت بھول جاتے ہیں، اگر ایسا ہے تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نماز وہیں پر ہم ختم کر دیں، نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ وہ نماز گئی ہماری، نئے سرے سے نماز پڑھیں، اس کے لیے تو یہ حکم ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، ہر 2-4 دن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم رکعت بھول جاتے ہیں، یا ہفتے میں 15 دن میں ہوتا ہی رہتا ہے کہ ہم رکعت بھول جاتے ہیں نماز پڑھتے وقت۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ دل کا رجحان آپ کا کدھر جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ جیسے مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیت باندھی، 2 رکعت ہوئی، آپ کو شک ہو رہا ہے آپ کی 2 ہوئی یا 3 یا 2 ہوئی یا 1، آپ کو شک ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا دل کدھر زیادہ جا رہا ہے، دل کا رجحان کدھر ہے، غالب گمان کیا ہے آپ کا، اس پر عمل کر لیں آپ۔ جیسے مان لو 2 اور 3 میں شک ہوا، آپ کا یقین زیادہ ادھر جا رہا ہے کہ ابھی 2 رکعت ہوئی ہوگی، آپ اس کو 2 رکعت سمجھ لیں۔ اور مان لو 3 اور 4 میں مان لو شک ہوا مثال کے طور پر کہ 3 ہوئی یا 4، تو آپ اس کو، دل کا رجحان آپ کا جدھر زیادہ جا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ یعنی کل ملا کر یہ کہ دل آپ کا جدھر زیادہ مائل ہو رہا ہے، غالب گمان آپ کا جدھر ہو رہا ہے، اس کے مطابق عمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو دوسرا اس وقت ہوا جب کہ آپ کو غالب گمان کسی ایک طرف آپ کے دل کا رجحان ہو گیا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا ٹینشن آتا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ مان لو ظہر کی نماز میں 2 اور 3 رکعتوں میں شک ہوا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اب ہم دوسری رکعت کے سجدے میں ہیں، اب کھڑے ہونے میں لیٹ ہو رہے، کیوں لیٹ ہو رہے بھائی؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے بیٹھنا ہے کہ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ اگر یہ دوسری رکعت ہے تو بیٹھنا ہے، تیسری ہے تو کھڑے ہونا ہے، اب کرنا تو کیا کرنا ہم نے، ٹینشن آ گیا۔ تو علماء نے ایسی صورت میں یہ لکھا ہے کہ کسی ایک طرف دل کا رجحان نہیں ہو رہا ہے، سمجھ کچھ بھی نہیں پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کم مانیں، یعنی 3 اور 4 میں شک ہوا ہے اس کو 3 مانیں، 2 اور 3 میں شک ہوا ہے 2 مانیں، 1 اور 2 میں شک ہوا ہے، دل کا رجحان کسی ایک طرف نہیں ہو رہا ہے، اس کو آپ 1 مانیں۔ یعنی عقل کا مطلب الف قاف لام، کم پر عمل کریں، کم پر عمل کریں، اس کو کم سمجھیں اور کم پر عمل کرتے ہوئے کم کا فیصلہ کر لیں۔ اب میں نے آپ کو مثال میں بتایا تھا کہ 2 اور 3 میں شک ہوا، اب اس کو بیٹھ جانا ہے اور قاعدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ اس نے 2 مانا ہے اس کو۔ اب علماء نے لکھا ہے آگے مسئلہ سمجھنا دوستو کہ اگلی رکعت میں بھی اس کو قاعدہ کرنا ہے، جو کہ اس کے دماغ کے اعتبار سے 3 ہیں، چونکہ اس نے کم پر عمل کیا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہو یہ چوتھی رکعت ہو، کیونکہ اس کو سمجھ تو کچھ پڑی نہیں رہی تھی نا، اور چوتھی رکعت پہ قاعدہ کرنا تو فرض ہے نا، تو اس کو ہر رکعت پہ آگے اس کو قاعدہ کرنا ہے، دوسری پہ کیا، تیسرے پہ بھی کرنا، چونکہ ہو سکتا ہے وہ چوتھی ہو، اور اس کے بعد والی جو چوتھی رکعت ہے وہاں بھی قاعدہ کرنا ہے۔ آپ کہو گے وہ تو 5ویں ہو گئی، نہیں، اس کے مطابق تو وہ چوتھی ہے نا، ہو سکتا ہے وہ 5ویں ہو۔ کل ملا کر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب یہ کم مانے گا، اس کو 2 اور 3 میں کم مانا ہے، 1 اور 2 میں 1 مانا ہے، 3 اور 4 میں اس کو 3 مانا ہے، تو اس کو اپنی ہر رکعت پہ اس کو قاعدہ کرنا ہے اور اخیر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے اس کی وجہ آپ کو بتا دی، غور سے میری باتوں کو سمجھنا، دوبارہ سہ بارہ میری ویڈیو کو دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو مسئلہ پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ہے اس رکعت کے بھولنے کا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو کامل بنائے اور نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ بغیر بھولے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔